عمران خان 10 سال تک اندر انشاءاللہ۔ یہ پیشنٹ کوئی آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ میں بھی بلوچ آدمی، ہم لوگ کو ہڈی نہیں ہے، پتخ کا ہڈی بولتے ہیں اس کو، یہ لک سے نکال کے ہڈی کو ہم چیک کرتے ہیں، اس کا حکومت آتا ہے، برساتے نہیں ہے، تو اس پتخ میں میں دیکھ رہا ہوں عمران خان 10 سال تک اندر ہے۔ یہ جو حکومت بنتی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جیتے جو ملک اور قوم اور صوبے اور ملک کی خدمت کرے، جو ہار جاتا ہے وہ الزام لگاتے، جو جیت جاتا ہے وہ حکومت بناتے، اور یہ الزامات جو شروع ہو گئے یہ عمران خان کی حکومت میں۔ عمران خان کے اندر سریا ہے؟ سریا نہیں، اس کے اندر وہ نہیں بھیم بنا اس طرح ہے، ایک سریا بھیم میں ڈالتے ہیں نا، اس بھیم کے ساتھ اس کے گردن میں۔ آپ کی جیت بھی سب کے سامنے تھی، جشن منایا جا رہا تھا، آپ تو جیت چکے تھے، تو اچانک جب الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، یہ نوٹیفیکیشن اگر بحال رہا، آپ کے مخالفین اگر جیت گئے پھر کیا ہوگا؟ ہمارے مخالفین پچھلے 2008 سے میرے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اس نے ابھی تک کاؤنسلری بھی نہیں جیتا ہے، نہ کبھی کامیاب۔ 2024 میں جو الیکشن ہوا الحمدللہ عوام نے میرے ساتھ دیا، پھر 9 مہینہ جو میں منسٹر تھا، حکومت کا حصہ تھا، تو اس کے باوجود میں نے خدمت کیا، لوگوں کو نوکریاں دیا، تو اس 15 پولنگ میں اس سے بھی تقریباً کوئی 1300-1400 ووٹ پہلے سے بھی زیادہ مجھے ملا۔ عوام مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے، اور عوام میرے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، ہم عوامیہ بندے ہیں، تو عوام میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں ترقیاتی کام کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نفرت کی سیاست ہمارے حلقے سے ختم ہو۔ یہ نفرت کی سیاست کو کیسے ختم کریں گے آپ بلوچستان میں؟ نفرت کی سیاست اس ٹائم ختم ہوگا جب ہم نوجوانوں کا بے روزگاری کو ختم کریں گے، ہم لوگوں کے پاس جائیں گے کہ بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی، ہزارہ، ہم پاکستانی ہیں، ہم بلوچستانی ہیں، ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، ہم یہ تبلیغ کرتے ہیں، مگر قوم پرستانہ ذہن، مذہب پرستانہ ذہن یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس طرح ہو۔ پنجاب میں نفرت کی سیاست نہیں ہے، سندھ میں نفرت کی سیاست نہیں ہے، بدقسمتی سے KP کے بلوچستان میں نفرت کی سیاست، بلوچیت، پشتونیت، اس کا نعرہ لگا کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے۔ یہ نفرت کی سیاست جو ہے یہ پیدا کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ جو قوم پرست ہے بلوچستان میں، جن کا دکانداری نفرت کی سیاست پہ چلتا ہے، اور ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کہ اس وقت بلوچستان ترقی کی راہ میں گامزن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند ماہ سے جو ہے بلوچستان میں کھیلوں کے میدان جو ہے وہ آباد ہو گئے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں کبھی بھی کھیلوں کو فروغ نہیں دیا گیا، اس مرتبہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ایک خاتون بلوچستان کی MPA فرح عظیم شاہ میدان میں آئی، اور انہوں نے خواتین کے لیے ایک اچھا انیشیٹو لیا۔ خواتین جو ہے فٹ بال کے حصہ بن گئی ہیں، سلائی مشینیں، اس کے ساتھ ساتھ سلنڈر اور جو قیمتی سامان ہے وہ بلوچستان کی خواتین میں سریاب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں فرح بی بی کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، بلوچستان کے لیے اس کا دل جلتا ہے، تو ماشاءاللہ بلوچستان میں ہر جگہ پہ کھیل کا میدان آباد ہے، تو ماشاءاللہ سریاب جیسے علاقے میں وہ جا کر براوی اور بلوچی میں اسپیچ کرتی ہے، وہ جا کر لوگوں سے ملتی ہے، وہ جا کر لوگوں کی سپورٹ کرتی ہے، خصوصاً خواتین کی سلائی مشینیں دیتی ہے اور دستکاری کی چیزیں دیتی ہے۔ اس سے بلوچستان کے جو ہمارے خواتین ہیں اس سے پاسماندگی ختم ہوگا انشاءاللہ، اس سے بے روزگاری ختم ہوگا، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے 2-3 خاتون اس طرح کے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی خواتین ترقی کریں گے۔ السلام علیکم، نکی گردیزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد TV۔ میرے ساتھ پاکستان کے مشہور سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما علی مدد جچک موجود ہیں، جو بلوچستان سے ہیں، بلوچستان کے MPA بھی ہیں۔ گزشتہ چند دن پہلے ان کا ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا گیا، ان کو انتخابات میں ایک کامیابی ملی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے ان کو معطل کر دیا گیا اس نوٹیفیکیشن کو۔ آپ پیپلز پارٹی میں بڑے طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے PP 45 میں کامیابی حاصل کی، الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آپ الیکشن نہیں جیتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ اچانک آپ کی جیت بھی سب کے سامنے تھی، جشن منایا جا رہا تھا ایک طرف، اور اچانک آپ کو یہ خبر ملی، اس وقت آپ کی سچویشن کیا تھی؟ کیونکہ ایک آپ تو جیت چکے تھے، تو اچانک جب الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تو اس وقت آپ کی کیا ریئیکشن تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ بات اس طرح ہے کہ میں 2008 میں بھی اس حلقے سے جیتا، 5 سال تک میں منسٹر رہا، اور 2023-24 میں جو الیکشن ہوا اس میں بھی میں نے بھاری اکثریت سے جیتا، 1 سال تک میں منسٹر تھا۔ پھر کیس چلے، الیکشن کمیشن، الیکشن ٹریبونل نے پھر 15 پولنگوں کا ری پولنگ کا فیصلہ کیا، تو ٹھیک ہے، عدلیہ کا ہم احترام کرتے ہیں، 15 پولنگ پہ الیکشن ہوا، اس سے بھی زیادہ الحمدللہ عوام نے
بھاری اکثریت سے مجھے منتخب کروایا، میں جیت گیا اور میرا کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا، مگر جو میرے مخالف ہے اس نے جعل سازی سے اپنے سے فارم 45 لکھ کے جمع کیا ہے کہ نہیں میں فارم 45 کے جو حساب میں نے جیتا ہے. تو میرا جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو 16 تاریخ تک ان لوگوں نے معطل کر دیا. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے میں جیتا ہوں، عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے، وہ جتنا بھی جعل سازی کرے انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا ہے. میں تو عوامی بندہ ہوں، میں ہر چیز میں خوش ہوں. تو انشاءاللہ تعالی جب پیشی ہوگا، جب الیکشن کمیشن دیکھے گا، چیک کرے گا، تھم چیک کرے گا، دستخط چیک کرے گا، فارم 45 جو دونوں ہیں اس کو چیک کرے گا، تو ظاہر ہے سب کے سامنے ہے کہ ہم نے جیتا الحمدللہ. علی مدد جتک صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کا نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی کیا گیا، عدالت سے کیا فیصلہ آپ کو ایکسپیکٹ ہے؟ سر مجھے 100% امید ہے انشاءاللہ کہ فیصلہ میرے حق میں آئے گا، کیونکہ میں نے جیتا ہے فارم 45 کے تھرو. جو جتنے بھی پریزیڈنگ آفیسر ہیں ان لوگوں نے جو RO کو دیا اس کے مطابق تو میں بھاری اکثریت سے جیتا ہوں. ظاہر الیکشن کمیشن بھی چیک کرے گا کہ کس کے کاغذات جعلی ہے، کس کے اصلی ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ 5-6 دن کا گیم ہے، انشاءاللہ تعالی ہم جیت جائیں گے. یہ نوٹیفیکیشن اگر بحال رہا، آپ کے مخالفین اگر جیت گئے، پھر کیا ہوگا؟ ہمارے مخالفین پچھلے 2008 سے میرے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اس نے ابھی تک کونسلری بھی نہیں جیتا ہے، نہ کبھی کامیاب ہوا ہے. یہاں سے 2 دفعہ نصر اللہ زیر صاحب جو پشتونخوا نیب کے تھے اس نے جیتا تھا 2 دفعہ. یہ تو ایسے ہی ہمیشہ جعل سازی کا سہارا لیتا ہے، کونسلری بھی نہیں جیتا ہے. جب کونسلری جیتے گا تو پھر ہم دیکھ. 2024 میں جو الیکشن ہوا الحمدللہ عوام نے میرے ساتھ دیا. پھر 9 مہینہ جو میں منسٹر تھا، حکومت کا حصہ تھا، تو اس کے باوجود میں نے خدمت کیا، لوگوں کو نوکریاں دیا. تو اس 15 پولنگ میں اس سے بھی تقریباً کوئی 1300-1400 ووٹ پہلے سے بھی زیادہ مجھے ملا. عوام مجھ سے محبت کرتا ہے. میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے اور عوام میرے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے. ہم عوامی بندے ہیں تو عوام میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. میں ترقیاتی کام کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نفرت کی سیاست ہمارے حلقے سے ختم ہو. یہ نفرت کی سیاست کو کیسے ختم کریں گے آپ بلوچستان میں؟ نفرت کی سیاست اس ٹائم ختم ہوگا جب ہم نوجوانوں کا بے روزگاری کو ختم کریں گے. ہم لوگوں کے پاس جائیں گے کہ بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی، ہزارہ ہم پاکستانی ہیں، ہم بلوچستانی ہیں، ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. ہم یہ تبلیغ کرتے ہیں، مگر قوم پرستانہ ذہن، مذہب پرستانہ ذہن یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس طرح ہو. کیونکہ جب تک نفرت کی سیاست، جیسے پنجاب میں نفرت کی سیاست نہیں ہے، وہاں کوئی قوم پرست سے کونسلر نہیں جیتا ہے. سندھ میں نفرت کی سیاست نہیں ہے، وہاں قوم پرست کوئی کونسلر نہیں جیتا ہے. کہ بدقسمتی سے KP کے بلوچستان میں نفرت کی سیاست، بلوچیت، پشتونیت اس کا نعرہ لگا کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے. ابھی 2025 سے انشاءاللہ تعالی ہمارے نوجوان پڑھے لکھے اس نفرت کو ہم ختم کر رہے ہیں. یہ نفرت کی سیاست جو ہے یہ پیدا کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ جو قوم پرست بلوچستان میں جن کا دکانداری نفرت کی سیاست پہ چلتا ہے، جن کا دکانداری قوم پرستانہ آواز لگانے سے وہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ نفرت کی سیاست پیدا کرتے ہیں اور ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. یہ پاکستانی ہیں یا پھر کوئی غیر ملکی ایجنڈا ہے؟ دیکھیے پاکستانی تو اس طرح نہیں کرتا ہے کہ یہ بلوچ ہے، یہ پشتون ہے، یہ سندھی ہے، پنجابی ہے، ہزاری ہے. یہ جو غیر ملکی ایجنڈے پہ چلتے ہیں یہی لوگ یہ نفرت کی سیاست پیدا کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پروفیسروں کو شہید کیا گیا، ہمارے ٹیچروں کو شہید کیا گیا کہ بلوچستان میں رہنے والے جو بلوچی، سندھی، پنجابی، ہزارہ، پختون وہ تعلیم حاصل نہ کرے، وہ جاہلیت کے دلدل میں پھنسے. جب جاہلیت کے دلدل میں ہم پھنسیں گے تو ظاہر ہے قوم پرستانہ سیاست بڑھتا رہے گا. یہ بتائیں کہ اس وقت بلوچستان ترقی کی راہ میں گامزن ہے. ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند ماہ سے جو ہے بلوچستان میں کھیلوں کے میدان جو ہے وہ آباد ہو گئے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں کبھی بھی کھیلوں کو فروغ نہیں دیا گیا. اس مرتبہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ایک خاتون بلوچستان کی MPA فرازم شاہ میدان میں آئی اور انہوں نے خواتین کے لیے ایک اچھا انیشیٹو لیا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب خواتین جو ہے فٹ بال کے حصہ بن گئی ہیں، سلائی مشینیں، اس کے ساتھ ساتھ سلنڈر اور جو قیمتی سامان ہے وہ بلوچستان کی خواتین میں سریاب میں تقسیم کیا گیا ہے. اس انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں فرح بی بی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، بلوچستان کے لیے اس کا دل جلتا ہے. تو ماشاءاللہ بلوچستان میں ہر جگہ پہ کھیل کا میدان آباد ہے اور وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ کھیل کا میدان جب آباد ہوتا ہے تو اسپتالیں ویران ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ سریاب جیسے علاقے میں وہ جا کر براوی اور بلوچی میں اسپیچ کرتی ہے، وہ جا کر لوگوں سے ملتی ہے، وہ جا کر لوگوں کی سپورٹ کرتی ہے، خصوصاً خواتین کی سلائی مشینیں دیتی ہے اور دستکاری کی چیزیں دیتی ہے. اس سے بلوچستان
کہ جو ہمارے خواتین ہیں اس سے پاسماندگی ختم ہوگا انشاءاللہ، اس سے بے روزگاری ختم ہوگا۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے 2-3 خاتون اس طرح کے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی خواتین بڑے ترقی کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2008 میں ہمارے پاس تنخواہوں کی پیسہ نہیں تھا، میں خود کیبنٹ کا حصہ تھا۔ جب ہم جناب آصف علی زرداری کے پاس گئے تو ہمیں NFC ایوارڈ کے مد میں اتنے پیسے دیے کہ آج اربوں روپے جو ہے نا بلوچستان کو ملتا ہے۔ اس سے بلوچستان ترقی کر رہا ہے، اس سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہمارے دیہاتی خواتین کو ملتے ہیں، اور بلوچستان پیکیج، NFC ایوارڈ، اور جو اپنا 18ویں ترمیم دیا، بلوچستان تمام صوبوں کو خود مختار کیا۔ تو اس وجہ سے بلوچستان کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں۔ کہ یہ جو حکومت بنتی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جیتے جو ملک اور قوم اور صوبے اور ملک کی خدمت کرے۔ یہ تو لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اس میں فلانی انوالو ہے، ڈمکانی انوالو ہے، اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ جو ہار جاتا ہے وہ الزام لگاتے ہیں، جو جیت جاتا ہے وہ حکومت بناتے، یہ ہارے ہوئے لوگوں کا۔ اور یہ الزامات جو شروع ہو گئے یہ عمران خان کی حکومت میں۔ عمران خان نے اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں جو گالی گلوچ کا جو بریگیڈ اس نے لایا، میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی توہین کیا۔ اس نے اس طرح کے لوگوں کو، نوجوانوں کا ذہن سازی کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کو 8-10 سال لگے گا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پرسوں ان کے کیس کا فیصلہ ہونا ہے القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کا۔ آپ سمجھتے ہیں ان میں ریلیف ملے گا ان کو؟ اگر مل جاتا ہے، خان باہر آتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ اگر باہر آ جائے گا اس وقت آپ لوگوں کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ سمجھتے ہیں آگے وہ آپ لوگوں کو آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں، آؤٹ کرنے والا پاکستانی عوام ہے۔ میں 10 سال تک خان کو باہر نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں بھی بلوچ آدمی، ہم لوگ کو ہڈی نہیں ہے، پتخ کا ہڈی بولتے ہیں اس کو، اس سے ہم دیکھتے ہیں اور پیشن گوئی کرتے ہیں۔ 10 سال تک مجھے نظر نہیں آتا کہ عمران خان باہر ہو۔ یہ پیشن کوئی آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ ہم لوگوں کا بلوچی ایک رسم، جو دمبے کو کاٹتے یا بکرے کو، اس کو پتخ بولتے ہیں۔ یہاں سے یہ لگ سے نکال کے ہڈی کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کس کا حکومت آتا ہے، برسات ہے نہیں ہے۔ تو اس پتخ میں میں دیکھ رہا ہوں عمران خان 10 سال تک اندر ہے۔ آپ صاف صاف بتائیں کہ آپ کے جو ذرائع ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خان صاحب اندر ہیں، ایسے ہی ہے؟ نہیں، میرا ذرائع ہے، میرا رب ہے اور میرا سوچ ہے، آپ جیسے بھائیے ہیں۔ لوگ تو یہی سوچیں گے نا، لوگوں کو کس طرح سمجھائیں گے؟ لوگوں کو سوچتے دو، لوگوں کا مرضی ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا۔ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ موجود حکومت 2 دن میں ختم ہوگا، جب تک سب سے بڑا بادشاہ میرا رب ہے۔ عمران خان 10 سال تک اندر انشاءاللہ۔ عمران خان کے اندر سریا ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ سریا نہیں، اس کے اندر وہ نہیں، بھیم بنا اس طرح ہے۔ ایک سریا بھیم میں ڈالتے ہیں نا، اس بھیم کے ساتھ اس کے گردن میں ہے۔ اس کو نکالنا چاہیے۔ جمہوریت کے لیے اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ملک ہے، ہم ہے، یہ ملک ہے، ہم سیاست کرتے ہیں۔ اس نے جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا، معیشت کو تباہ کیا، اس طرح کوئی بھی نہیں آئے گا۔